ذکا شاہ صاحب 4 سال چارج میں رہنے کے بعد بابر اعظم نے کپتانی سے خود استعفیٰ دے دیا. آپ کو بہت خوشی ہوئی جس کا اظہار آپ نے ان الفاظ میں کیا کہ بابر نے رضاکارانہ طور پہ کپتانی کے تمام فارمیٹ سے استعفیٰ دیا. نہیں دیا تھا اس نے. تو آپ کو خوشی کس بات کی؟ کس بات؟ میں نے کب کہا خوشی ہے مجھے؟ میں نے تو کہا کہ بھائی ہمیں ہر فیصلے کرنے ہیں میرٹ پہ، جس میں میرٹ ہے اس پہ آئے، بیکاز یہ پاکستان کا نام ہے. بابر اعظم یا XYZ کو کوئی ویلیو نہیں کرتا، پاکستان کا نام سب سے امپورٹنٹ ہے. بہت سے ناقدین نے آپ کے مستعفی ہونے کے وقت کہا کہ سبکدوش ہونے والے چیف کا دور PCB کی تاریخ میں تاریک دور تھا. اس سے قبل عبوری انتظامی کمیٹی کے مختلف اراکین نے آپ پر الزامات لگائے. ان الزامات کی کیا وضاحت کریں گے؟ ان میں ذوالفقار ملک کی طرف سے لگائے گئے الزامات ہیں کہ PCB کے چیئرمین کا انتخاب کرانا تھا لیکن ذکا اشرف نے انہیں نظر انداز کر دیا. دوسرا الزام یہ ہے کہ ذکا اشرف نے سیاسی بنیادوں پر PCB الیکشن کمیشن کے عہدے کا غلط استعمال کیا اور مخالفین کو نشانہ بنایا. یہ ہے کون سے مخالفین کو؟ بالکل غلط ہے. اور ذوالفقار ملک نے ایسی کوئی بات نہیں کی. ذوالفقار ملک نے صرف اور صرف وہی کہا جو اس کو کہا گیا تھا پیچھے سے، ادروائز اس نے ایسی بات نہیں. یہ بالکل غلط بیان ہے. سر کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ نے 3 صحافیوں کو صرف اس لیے PSL ڈرافٹ کور کرنے سے روکا کہ وہ آپ پر تنقید کرتے تھے؟ آپ کو پریس کانفرنسز میں آپ ان کو بلاتے ہی نہیں تھے اور آپ نے ان پہ پابندی لگائی تھی. کہ یہ فیصلہ ایک ایسے آدمی کا فیصلہ اچھا ہو سکتا ہے جو خود ایک ایسی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو جو ایک جمہوری پارٹی ہے؟ میں جمہوری پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، ایک جمہوری ملک سے تعلق رکھتا ہوں. یہ جو 3 صحافیوں کی بات ہے یہ بھی ایسے ہی ہے، اس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے نہ حقیقت ہے. بالکل غلط ہے. سہیل عمران، اعجاز وسیم، قادر خواجہ، یہ 3 صحافی نام کلیم کرتے ہیں آپ نے ان کو نہیں باہر جانے دیا. نہیں، میں نے کہاں نہیں جانے دیا. وہ تو گئے تھے، سارے گئے تھے، یہ سارے گئے ہوئے تھے اور PCB کے لیٹر لے کے ویزا لے کے آسٹریلیا گئے ہوئے تھے. یہ تو تصویریں ہیں ان کی، جا کے دیکھیں. نہیں مطلب آپ یہ جو سہیل عمران، اعجاز وسیم اور قادر خواجہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے PCB کے میڈیا ڈپارٹمنٹ نے لیٹر دے کے ویزا لگوایا. یہ سارے امریکہ سے آنے کر رہے تھے. یہ کس نے کہا میں نے نہیں جانے دیا؟ لیکن بہت سارے صحافیوں نے اپلائی کیا تھا، 50-60 نے اپلائی کیا تھا. سب کو تو نہیں مل جاتا نا، کیونکہ وہ یہ میں نہیں ڈیل کرتا، یہ تو میڈیا ڈپارٹمنٹ ڈیل کرتا ہے. سر کتنے کو لیٹر دے سکتے ہیں آپ اگر 50 صحافی کہیں کہ ہم نے جانا ہے؟ آئی ڈونٹ نو، لیکن 10-15 ہی ہو سکتے ہیں نا. اب یہ تو نہیں کہ 100 بندہ آپ جانے دیں تو آدھے تو وہاں جا کے واپس ہی نہیں آتے، ادھر ہی غائب ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک چیز ہے. ایسا ہوا؟ ہاں، بہت سارے ایسے جو میرے سے پہلے گئے ہوئے تھے، جو چیئرمین تھے، ان سے لیٹر لے کے ویزا بھی لگوا لیا، وہاں جا کے وہاں سے غائب ہو گئے. ابھی ادھر آسٹریلیا میں ہی ہیں، واپس ہی نہیں آئے. اب یہ سوال اٹھایا جاتا ہے آپ پر کہ جناب آپ نے حفیظ کو کس بنیاد پر ٹیم کا ڈائریکٹر بنایا؟ نہ تو اس کا کوئی کوچنگ کا تجربہ تھا، نہ کوئی اہم عہدے پر اس کو کام کرنے کا تجربہ تھا. محمد حفیظ پھر اتنی مہربانی کیوں کی؟ محمد حفیظ پاکستان میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، وہ پاکستان کا کیپٹن رہا ہے. اس کی پرفارمنس دیکھیں، اس کو انگریز کہتے ہیں، یہ پروفیسر ہے ان کرکٹ بیکاز آف ہز انٹیلیجنٹ. سر وہ کوچ بننے کے لیے کہتے ہیں کوئی سرٹیفکیٹ ہوتا ہے لیول 4 کا، وہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس نے وہاں بیٹھ کے تو صرف ٹیم کی مینجمنٹ کرنی تھی ایز ٹیم ڈائریکٹر، اور جو نیچے کوچز سے ان سے سب سے کام لینا تھا کہ جو ہماری ٹیم گئی ہے وہاں جا کر اس کے مطابق کھیلے اور پاکستان کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ الزام لگانے والوں کا الزام اس حد تک درست ہے کہ اس کے پاس لیول 4 کا سرٹیفکیٹ. یہ کوچنگ تو کر نہیں رہا تھا نا. ٹھیک، ہی واز ٹیم ڈائریکٹر اونلی. ذکا اشرف صاحب، کیا سایہ کارپوریشن کسی کرکٹر کی ملکیت تھی اور اسی بنا پہ آپ نے انضمام الحق کو نکال دیا، یا یہ بات آپ کے علم میں کب آئی؟ دیکھیے جی، میں انضمام الحق کو ویسے بھی بڑا پسند کرتا تھا ایز اے کرکٹر، اور مجھے کوئی ایسا اس کا نہ علم تھا نہ کچھ تھا. اگر اس کی کوئی پارٹنرشپ تھی تو جو ہمارے علم میں نہیں تھی. وہ تو ایک دن میڈیا میں نکلا کہ جی، اور ساری ٹی وی چینلز پہ چلا کہ جی وہ تو سایہ کارپوریشن کے کوئی حصے دار ہیں اس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اور شور مچ گیا. ہم اس کے بعد خاموش رہے، ہم نے کوئی اس کو نہیں نکالا. وہ جب ٹی وی پہ جا کے اس نے خود ہی PCB پہ اٹیک کرنے شروع کر دیے تو ہم نے کہا بھی ہم نے تو ابھی تمہارے سے پوچھنا تھا، سارا کچھ کرنا تھا، پھر آگے چلنا تھا.
تو جب اس نے اس طرح کیا تو پھر ہم نے کہا ساتھ ہی اس کا ریزگنیشن آ گیا. جب ریزگنیشن آ گیا تو پی سی بی نے کہا پھر ٹھیک ہے لیٹ ہم گو, اور جو اس نے فیصلہ کیا جا کے کھیلے اپنا. اس میں کوئی آڈیو کہتے ہیں آپ کی جو لیک ہوئی اس کی وجہ سے سارا کچھ ہوا؟ نہیں چل میری ہے وہ آڈیو یہ ساری آج کل جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح بنا لیتے ہیں. کوئی بات کچھ کر رہا ہے اس کو کہیں اور لنک کر دے, دوسری طرف کر دو. آج کل تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بڑی تیز ہو گئی ہے. مطلب آپ جو آڈیو آپ سے فیک وابستہ کی وہ فیک تھی؟ فیک تھی. میں کسی اور سے بات کر رہا تھا, وہ آڈیو کہیں اور لگا دی. ایک نوجوان آدمی کلب میں چلا جاتا ہے کولمبو میں, تو آپ اس کو نکال دیتے ہیں فاروق کولسن کو. کیا یہ درست طریقہ تھا؟ بات یہ نہیں ہے, بچہ خیر ینگ آدمی ہے, وہ سری لنکا گیا اور یہ جو دوسرے تین جن کا نام لے رہے ہیں نا جن صحافیوں کو, انہوں نے اس کو ٹریپ کیا وہاں لے کے. وہ کیبرے بھی تھا اور وہ بھی چل رہا. کیبرے تو بری بات نہیں, کیبرے دیکھنا کیا اگر آپ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں تو کیبرے نہیں دیکھ سکتے آپ. نہیں مجھے میرا خیال ہے اپنا کریکٹر اور اپنے آپ کو ریزرو رکھ کے صرف اپنے کام تک توجہ دینی چاہیے, نہ کہ آپ اور اس قسم کی حرکتوں میں جا کے شامل ہو جائیں. آپ نے جب ریزائن دیا پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کی سربراہی کے عہدے سے, تو آپ نے کہا کہ میں کرکٹ کی بہتری کے لیے کام کر رہا تھا. یہ ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ آپ کیسے کہتے ہیں آپ کرکٹ کی بہتری کے لیے کام کر رہے تھے. ان دنوں میں پاکستان 2 بڑے مقابلوں میں شریک ہوا, ایشیا کپ اور ورلڈ کپ, اور دونوں میں اس کو بدترین شکست ہوئی. تو وہ تو میرا تھا ہی نہیں, ٹیم میری نہیں تھی, نہ میری کوئی پلاننگ تھی, وہ تو سیٹھی صاحب کی. چیئرمین تو آپ سے نا. نہیں, میں جب آیا ہوں تو مجھے بنی بنائی ایک چیز ملی, اور ایک ہفتے کے بعد ایک انٹرنیشنل ورلڈ کپ چلنے والا ہے. تو آئی ڈنٹ چینج اینی تھنگ. جب ایشیا کپ سے ہم ہارے, پاکستان آئے, بابر اعظم کو بلایا, محمد حفیظ کو بھی ادھر تھا, اور یہ بھی تھے مصباح الحق بھی تھے, اور سب نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا, اس کو کہا کہ یہ کچھ پلیئرز کو نکالو اگر ورلڈ کپ میں جانا ہے, یہ تمہارے پلیئرز کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے. بابر اعظم نے اس پہ سٹینڈ لے لیا کہ میرا ایک پلیئر بھی نہیں میں ہٹانے دوں گا. جب اس نے سٹینڈ لے لیا تو سب نے, ہم نے کہا کہ اب ورلڈ کپ تو پورا کرو, کیونکہ وہ بھی ٹورنامنٹ راؤنڈ دا کارنر. جب واپس آؤ گے تو پھر ہم دیکھ کے جو پاکستان کے لیے بہتر ہوگا ہم انشاءاللہ وہ فیصلے کریں گے. آپ ٹیم کی ناقص کارکردگی کا الزام اپنے ذمہ نہ لیتے ہوئے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہاں میں نے اپنا استعفیٰ سرپرست کو بھجوا دیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس اور بہت سے کام ہیں, مجھے ان کاموں کو بھی اٹینڈ کرنا ہے. نہیں, اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جو آئی پی سی منسٹری ہے وہ کنٹرول کرتی ہے. ان کے روز ایک لیٹر آتے تھے, آپ یہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے. میں نے پھر پرائم منسٹر صاحب سے جا کے شکایت کی, کاکڑ صاحب سے. آئی پی سی جو یہ انٹر پروونشل کوآرڈینیشن جو منسٹری ہے, یہ کیا کہتے تھے, زیادہ تر ان کے مطالبات کیا تھے؟ نہ جی, آپ میں نے ایک کھولا تھا انگلینڈ کے ساتھ, ہم T10 سٹارٹ کرنا چاہتے تھے. اس T10 کے لیے میرا یہ تھا کہ جو مڈل سیکس کنٹری ہے کو ساتھ مل کے ہم کھولیں, اور آدھا خرچہ وہ کریں, آدھا ہم کریں, اور پاکستان میں لانچ ہو. اور پھر جو یہاں سے ٹیم بنے وہ انگلینڈ میں جا کے ان کی ڈومیسٹک سیریز میں پارٹیسپیٹ کرے. ہمارے بھی آدھے پلیئرز نہیں مانے انہوں نے بات آپ کی. انہوں نے کہا جی کہ 40 پلیئر آ رہے تھے, اسلام آباد میں بہت بڑا فنکشن رکھا تھا, آئی پی سی نے کہا جی کینسل کر دیں.